السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم حضرات، سامعین و ناظرین، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو نورانی قاعدہ سکھا رہا ہوں، نورانی قاعدہ کی تعلیم دے رہا ہوں، جس سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ نورانی قاعدہ پڑھ کر آپ قرآن مجید اچھے سے پڑھ سکتے ہیں۔ نورانی قاعدہ پڑھ کر، نورانی قاعدہ کی تعلیم حاصل کر کے آپ قرآن مجید بخوبی بہتر سے پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ میں سے کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہنیں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنے کا شوق ہے، قرآن سیکھنے کا ایک جذبہ ہے، قرآن پڑھنے سیکھنے کا ایک جنون ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا ایک بھوک ہے، پیاس ہے، تو آپ سبھی بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میرے ساتھ جڑ جائیے۔ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز، ایک ایک چیز کو میں آپ کو سکھا کر، ایک ایک چیز کی تعلیم دے کر، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیزوں کو سکھا کر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو بہتر طریقے سے قرآن مجید پڑھنا سکھاؤں گا۔ میں آپ کو قرآن کی تلاوت بہتر تلفظ کے ساتھ، مخرج کے ساتھ اور اسی طرح سے تجوید کے ساتھ کرنا سکھاؤں گا۔ میں آپ کو قرآن مجید اچھے سے پڑھنا سکھاؤں گا۔ میں آپ کو قرآن مجید کی تلاوت ورتل القرآن ترتیلا کے تحت کرنا سکھاؤں گا۔ اسی طرح سے جو بھی بھائی، جو بھی بہنیں پہلے سے ہی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن کی تلاوت وہ کرتے ہیں، قرآن سیکھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہیں، قرآن پڑھنا آتا ہے، ان سبھی بھائیوں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کا مخرج صحیح نہیں ہے، اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے، اگر آپ کی تجوید اچھی نہیں ہے، اگر آپ کوئی بھی حرف کو ایک ہی شکل اور اسی طرح سے مشابہ والے جو حروف ہیں، ایک ہی طرح دکھنے والے جو حروف ہیں، ایک ہی طرح ادا ہونے والے جو حروف ہیں، ان حرف میں اگر آپ تمیز نہیں کر پاتے ہیں، ان حرفوں میں اگر آپ فرق نہیں کر پاتے ہیں، ان لیٹرز میں اگر آپ ڈیفرنٹ نہیں کر پاتے ہیں، صحیح حرف کو صحیح طرح سے اگر آپ ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ بھی میرے ساتھ جڑ جائیے اور آپ میرے ایک ایک ویڈیوز کو دیکھیں، ایک ایک چیز کو سیکھیں، ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں آپ کو آپ کا مخرج بہتر کرنا سکھاؤں گا، آپ کو میں تجوید سکھاؤں گا، آپ کو میں ورتل القرآن ترتیلا کے تحت قرآن پڑھنا سکھاؤں گا۔ تو دوستو، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ سبھی لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دیں۔ اسی طرح سے آج کا ویڈیو ٹائٹل اور ٹاپک کے حساب سے میں آپ کو آج سکھاؤں گا ہا اور عین کے مخرج کے بارے میں، کہ ہا اور عین کہاں سے نکلتا ہے، ہا اور عین کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے، ہا اور عین کہاں سے ادا ہوتا ہے، ہا اور عین کس جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے، سیکھنا چاہتے ہیں ہا اور عین کا مخرج، ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے، ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھیے، دیکھیں گے جب آپ آخر تک دیکھیں گے تبھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا، تبھی آپ اچھے سے سیکھ پائیں گے۔ تو ہا اور عین کا مخرج بتانے سے پہلے، سکھانے سے پہلے آپ کو میں مختصر انداز میں کچھ بات بتاتا چلوں کہ میں نے پچھلے ویڈیوز میں، گزشتہ ویڈیوز میں الف سے لے کے یا تک کل حروف 29 کے بارے میں آپ کو سکھایا، سمجھایا۔ عربی زبان میں کل حروف 29 ہیں، عربک لینگویج میں ٹوٹل لیٹرز، ٹوٹل الفابیٹ 29 ہیں، اور میں نے پچھلے ویڈیوز میں، گزشتہ ویڈیوز میں ایک ایک حرف کے بارے میں آپ کو بتایا، ایک ایک حرف کی پہچان کرایا، ایک ایک حرف کے بارے میں باریکی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کیا۔ اسی طرح سے پچھلے ویڈیوز میں نے آپ کو الف کے مخرج کے بارے میں کہ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، با کے مخرج کے بارے میں کہ با کہاں سے نکلتا ہے، تا دال تا کا مخرج ایک ہی ہے، اسی لیے تا دال تا ان تینوں حروف کے مخرج کو ایک ہی ویڈیو میں نے آپ کو سکھایا، سمجھایا۔ ثا، ذال، ظا،
ان تینوں حرف کا مخرج بھی ایک ہی ہے، اس لیے ان تینوں حرف کے مخرج کو بھی میں نے ایک ہی ویڈیو میں کور کیا اور ایک ہی ویڈیو میں میں نے آپ کو سکھانے کی کوشش کیا۔ اسی طرح سے جیم شین یا کا مخرج بھی ایک ہی ہے، اس لیے ان تینوں حرفوں کے مخرج کو بھی ایک ہی ویڈیو میں کور کیا، ان تینوں حرفوں کے مخرج کو بھی میں نے ایک ہی ویڈیو میں سکھایا سمجھایا۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گا نیکسٹ حرف، اگلا حرف ہاں کے مخرج کے بارے میں، اور ہاں کا جو مخرج ہے وہی مخرج عین کا بھی ہے۔ ہاں جس جگہ سے نکلتا ہے اسی جگہ سے عین بھی نکلتا ہے، ہاں کے نکلنے کی جگہ جو ہے وہی جگہ عین کا بھی ہے۔ تو دوستو ہاں اور عین کے مخرج کے بارے میں آج میں آپ کو سکھاؤں گا، ہاں اور عین کے نکلنے کی جگہ کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاں اور عین کہاں سے ادا ہوتا ہے، ہاں اور عین کس جگہ سے نکلتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش، آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اب بھی کر لیں، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دیں، اسی طرح سے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو ہاں اور عین کا مخرج ہے، بیچ حلق سے ہاں اور عین ادا ہوتا ہے۔ حلق، حلق کا مطلب گلا، بیچ حلق سے، درمیانی حلق سے، وسطی حلق سے، گلے کے بیچ حصے سے ہاں عین ادا ہوتا ہے، گلے کے درمیانی حصے سے ہاں عین نکلتا ہے، وسط حلق سے ہاں اور عین نکلتا ہے۔ ہاں اور عین کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے؟ بیچ حلق۔ ہاں اور عین کا مخرج کیا ہے؟ درمیانی حلق، گلے کا درمیانی حصہ، حلق کا بیچ والا حصہ۔ عین اور ہاں کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے؟ گلے کا بیچ والا حصہ۔ گلا کا حلق کا تین حصہ ہے، ایک ہے اقصی حلق، ایک ہے وسطی حلق اور ایک ہے ادنا حلق۔ اقصی حلق مطلب کہ سب سے اوپر والا حلق، سب سے حلق کا اوپری حصہ، حلق کا اوپری حصہ۔ اسی طرح سے بیچ حلق، اسی طرح سے بیچ حلق، حلق کا گلے کا درمیانی حصہ۔ اسی طرح سے ادنا حلق، حلق کا آخری حصہ۔ تو بیچ حلق ہے نا، اوپر حلق سے بھی دو حرف ادا ہوتا ہے اور آخری حلق سینے کی طرف والے حصے سے بھی دو حرف ادا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں میں آپ کو اگلے ویڈیوز میں سکھاؤں گا۔ ابھی فی الحال کے لیے بیچ حلق سے، حلق کے درمیانی حصے سے ہاں اور عین ادا ہوتا ہے، گلے کے بیچ حصے سے ہاں اور عین نکلتا ہے۔ تو آج میں نے آپ کو سکھایا ہاں اور عین کے مخرج کے بارے میں کہ ہاں اور عین کہاں سے ادا ہوتا ہے، ہاں اور عین کہاں سے نکلتا ہے، ہاں اور عین کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے۔ تو دوستو اگر آپ سیکھ گئے ہیں، سمجھ گئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ پھر سے میں آپ کو ایک بار شارٹ میں بتا دیتا ہوں، ہاں اور عین کا مخرج کیا ہے؟ بیچ حلق، گلے کا درمیانی حصے سے، گلے کا درمیانی حصے یعنی اندر سے، درمیانی حصہ مطلب اندر سے، گلے کے اندر سے جو درمیانی حصہ ہے وہاں سے ہاں اور عین نکلتا ہے۔ بیچ حلق سے، بیچ گلے سے ہاں اور عین ادا ہوتا ہے۔ ہاں اور عین کے نکلنے کی جگہ درمیانی حلق، گلے کا بیچ حصہ ہے۔ تو دوستو مجھے آشا ہے، مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو اچھے سے سکھایا، اچھے سے سمجھایا۔ اگر آپ اچھے سے سیکھ گئے ہیں، سمجھ گئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دیں۔ اسی طرح سے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ مجھے کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سجیشن، صلاح مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوستو آپ سے دعا کی درخواست ہے، دعا کی التجا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ آج تک کے لیے یہیں تک، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اگلے ویڈیو میں دوسرے حرف کے مخرج کو لے کر، دوسرے حرف کو سکھانے کو لے کر۔ تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔